بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم. محترم حاضرین، کشف الشبہات میں موجودہ دور کے مشرکین کے اس شبہ کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ کفار مکہ اور آج کے یہ مشرکین ایک جیسے نہیں ہیں اس دعوے کے ساتھ کہ وہ قرآن و حدیث کی تکذیب کیا کرتے تھے، بہت سارے دین کے امور کو نہیں مانتے تھے، اور آج کے یہ جو قبر پرست اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ماننے والے، سفارشی ماننے والے ہیں، یہ اللہ پر، کتاب پر، قرآن پر، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہیں. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس شبہ کا اب تک 4 جواب دیا، جو ہم نے 4 جواب پڑھا. آگے اور بھی متعدد جوابات دیے ہیں. شیخ زید نے شرح کرتے ہوئے اگلے شبہ کا تذکرہ کرنے سے پہلے پچھلی باتوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس شبہ پر، جو آج کے مشرکین قبور اور اولیاء پرست کہتے ہیں کہ ہمارے اور کفار کے درمیان جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ و قتال کیا، جن کو کافر جانا، جان و مال کو حلال سمجھا، ان کے اور ہمارے درمیان کافی فرق ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے قرآن کی تکذیب کی، رسول کو جھٹلایا اور یہ دعوے کیے، الزام تراشیاں کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، کاہن ہیں، شاعر و مجنون ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے اقوال جو انہوں نے گڑھ رکھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، قرآن کے بارے میں کہ یہ اساطیر الاولین ہے وغیرہ، جبکہ ان کے برخلاف ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، دین کے بہت سارے امور کو انجام دیتے ہیں. تو پھر ہمارے اور ان کے درمیان برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ چنانچہ شیخ رحمہ اللہ نے بڑے اچھے انداز میں ان کے اس شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ ان لوگوں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کفار سے مقابلہ آرائی کی، ان کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. دونوں کے دونوں کفر اور شرک میں یکساں ہوں، کیونکہ جن لوگوں نے اللہ کے اور اپنے درمیان واسطے اور وسیلے بنائے اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ واسطے ہمارے لیے مفاد اور فائدے حاصل کر سکتے ہیں، ہم کو مشکلات سے بچا سکتے ہیں، ہماری مرادیں پوری کر سکتے ہیں، ہماری فریاد کو سن سکتے ہیں، اسی طریقے سے جو شخص ان کو دور نزدیک سے پکارتا ہے یہ اس کی پکار کو سنتے ہیں، چاہے یہ عقیدہ رکھے کہ وہ بذات خود اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں یا واسطہ بن کے اللہ تعالیٰ سے دلاتے ہیں. دونوں صورتوں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم ان کو پکارتے ہیں اور ہماری ضرورتوں کو یہ اللہ کے جناب میں رکھ کر ہم سے اللہ سے منواتے ہیں، تو وہ کفار مکہ کی طرح ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو اپنے گمان میں، اور بظاہر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا نہیں رہا ہے، کیونکہ یہ چیز، یہ سارے اعمال اس کے اس شرکیہ عقیدے اور عمل کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. وہ اور یہ کھلے طور سے جو کفار و مشرکین ہیں، عرب کے جو کفار و مشرکین تھے، کھلے ان کے اور ان کے درمیان قضیہ شرک اور کفر میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کافر اور مشرک ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. اور جب کفر اکبر، شرک اکبر ثابت ہو گیا تو ایک انسان بظاہر دین کے کسی بھی چیز کو ماننے کا دعویٰ کرے اور عمل کرے، اس کا وہ دعویٰ اور عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ شرک کی مختلف شکلیں ہیں. آپ تاریخ میں دیکھیں، ہم اہل کتاب کو جانتے ہیں، نصارہ ہیں، یہود ہیں، وہ بہت ساری چیزیں مشرکین اور بت پرستوں کے مقابلے میں دین و شریعت کی مانتے تھے، جو آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا حصہ تھی. آج بھی مانتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے یہاں بھی کفر اور شرک ہے. عرب کے کفار و مشرکین میں، ہمارے برادران وطن میں دیکھ رہے ہیں ہم شرک کی، تو شرک کی الگ الگ شکلیں ہیں، شکلیں الگ الگ ہیں، نوعیتیں الگ الگ ہیں، لیکن مشرک اور کافر ہونے میں سب یکساں ہیں. ایسے ہی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن شرک اکبر کی کوئی شکل اختیار کر رہا ہے، جیسے یہ قبر پرستی، واسطہ اور وسیلہ بنا کر یہ عقیدہ رکھنا جو میں نے تذکرہ کیا، اس عقیدے کے ساتھ اگر کوئی شخص اگر ہے تو وہ کتنا بھی کوئی عمل کر رہا ہے وہ مشرکین کی صف میں ہے.
شیخ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسا شخص اور اس کفار مکہ کے درمیان جو اپنے اور اللہ کے درمیان سفارشی مان کر مشرک شرک کا ارتکاب کرتے تھے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں جو جوابات دیے ہیں، شیخ زید نے کہا کہ وہ کتاب و سنت کے بھرپور دلائل سے مرصع ہیں، آراستہ ہیں۔ انہوں نے واقعات کی، ایک طرف کتاب و سنت کی دلیلیں دی، دوسری طرف واقعات کی مثالیں بھی بیان کی، جیسے صحابہ کرام نے بنو حنفیہ سے جو ہے قتال کیا، جنہوں نے مسیلمہ کذاب کو نبی مان لیا، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی نبی ماننا یہ اللہ کی کتاب رسول کا انکار ہے۔ اب ایک آدمی اگر کسی کو نبی ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے اندر نبوت اور وحی کو مان رہا ہے، وہ کافر ہو جائے گا چاہے نماز روزہ کرتا ہو، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں قادیانیوں کو تمام مسلمان کافر مانتے ہیں کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کا درجہ دیتے ہیں اور جو ہے ان کو صاحب وحی مانتے ہیں اس کو، لہٰذا وہ اسلام سے خارج ہیں، چاہے وہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہیں، اذان دے میں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، قرآن کو ماننے کا دعویٰ کریں، حدیثوں کو ماننے کا دعویٰ کریں، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کو جب انہوں نے نبی مانا تو وہ اسلام سے خارج، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو شیخ محمد الوہاب نے اس طریقے سے ان کو بتایا کہ ایسا کرنے والا شخص بھی اگر ایک شخص سب چیزیں مان رہا ہے لیکن اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ وسیلہ مان کر درمیان کے وسیلوں کو پکارتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ ہماری حاجت روائی کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، مرادیں پوری کرتے ہیں اور ہماری سنتے ہیں، اللہ کے جناب میں پیش کرتے ہیں، ہماری فریاد پوری کرتے ہیں، تو اس کے اور کافروں کے درمیان کوئی فرق نہیں، یہ مال جان عزت و آبرو کے اعتبار سے حلال ہوگا، اسلامی حرمت اسے حاصل نہیں ہوگی۔ وہاں شبہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شبہات ہیں، یہ جو شبہات جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ پہلے بھی تھا، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی تھا، آج کے زمانے میں بھی ہے، اور خاص طور سے ایسے لوگوں کی زبانوں پر بھی ہے جو علم کے دعوے دار ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو لوگ شرک اور کفر کر رہے ہیں ہمارے زمانے میں، ان کے یہاں بھی بڑے بڑے اصحاب جبہ و دستار ہیں، علامہ، فہامہ، ان کے ناموں کے ساتھ آگے پیچھے القاب لگتے ہیں، جس سے عام آدمی بڑا متاثر اور مرعوب ہو جاتا ہے، امپریس ہو جاتا ہے، اتنے بڑے عالم، اتنی بڑی شخصیت، ایسے اور ویسے۔ اب وہ اپنی بڑی شخصیت کی دھاک بٹھا کر، مظاہرہ کر کے، شوبازی کر کے لوگ عوام کو گمراہ کرتے ہیں، عوام ان کی شخصیت کو دیکھ کر ان کی غلط باتوں کو صحیح تسلیم کر لیتی ہے۔ یہ شبہات اتنے خطرناک ہیں، لہٰذا انسان کو کہنا، شیخ نے کہا کہ یہ جو ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان اہل علم کہتے ہیں، صالحین میں سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، صالحین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی عزت اور محبت کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں جبکہ یہ اہل شبہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں دنیا کے مادی مفادات کے لیے اور برے عقیدے کو پھیلانے والے ہیں۔ اس کے بعد، اس تمہید کے بعد، شیخ محمد عبد الوہاب کا پانچواں جواب ان کے شبہے کے سلسلے میں، جو قبر پرست، اولیاء پرست اپنے کو کفار مکہ سے الگ مانتے ہیں، ان کا رد کرتے ہوئے پانچواں جواب دے رہے ہیں کہ وَيُقَالُ أَيْضًا، ان سے یہ بھی کہا جائے گا کہ بنو عبید القداح الذین ملکوا المغرب ومصر فی زمان بنی العباس کلہم یشہدون اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ شیخ نے مثال دی تاریخ سے کہ بنو عبید بن القداح جو ملک مغرب اور مصر کے مالک ہوئے، یعنی قابض ہوئے، اس پر ان کی حکومت قائم ہوئی، ہاں، بنو العباس کے زمانے میں، یہ جو تھے یہ سب کے سب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کی گواہی دیتے تھے، اسلام کا یدعون الاسلام، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، وَيُصَلُّونَ الْجُمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ، اور جمعہ اور جماعت کا اہتمام کرتے تھے، یعنی ان کے یہاں مسجدیں تھیں، اذانیں دی جاتی تھیں، جمعہ کی نماز قائم ہوتی تھی، جماعت قائم ہوتی تھی، تو گویا یہ اسلام کے آثار اور علامتیں ان کے یہاں کھلے طور سے موجود تھی۔ فلما اظہروا مخالفت الشریعہ فی اشیاء دون ما نحن فیہ، لیکن جب انہوں نے ہمارے دین کو، جو ہم جس کو اختیار کرتے ہیں قرآن و حدیث کا، جو عقائد مسلمات ہیں، ان کی مخالفت ان سے ظاہر ہوئی، شریعت کے
امور میں کچھ مخالفتیں انہوں نے ظاہر کی ان چیزوں میں جو ہم مانتے ہیں. تو شیخ نے کہا اجمع العلماء علی کفرہم و قتالہم، تو تمام علماء نے ان کے کافر ہونے اور ان سے قتال کرنے پر اجماع کیا، اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا. اور اس بات پر بھی اتفاق کیا علماء نے کہ ان بلادہم بلاد حرب، کہ ان کا ملک حربی ملک ہے، یعنی دارالحرب اور دارالاسلام. دارالحرب وہ ملک جس سے مسلمانوں کے اور ان کے درمیان جنگ کی حالت ہو. اس پر فقہی اعتبار سے لوگوں نے بہت بحث کی، خاص طور سے موجودہ حالات میں، کہ کس ملک کو دارالحرب اور کس ملک کو دارالاسلام قرار دیا جائے گا. ایسے ملک میں جہاں کچھ چیزیں اسلام کی اجازت ہے، کچھ چیزوں پر اجازت نہیں ہے، کفر کو غلبہ ہے یا کافر حکومتیں ہیں یا ملی جولی باتیں ہیں، سیکولرزم اور علمانیت وغیرہ ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس میں بڑے اقوال ہیں. میں فی الحال اسے نہیں چھیڑتا، اس میں کچھ دقت کی اور گہرائی کی باتیں، فقہی باتیں آ جائے گی. لہٰذا اس سے قطع نظر یہاں اس موضوع پر کہ اہل علم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جو بنو عبید کے لوگ ہیں ان کا ملک مسلمانوں سے جنگ کی حالت میں ہے، یعنی وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، اور مسلمانوں نے ان سے جنگ کی. وغزاہم المسلمون، مسلمانوں نے ان سے جنگ کی. حتی استنقذوہ مما بایدیہم من مدال المسلمین، یہاں تک کہ مسلمانوں کے جو ملک ان کے ہاتھوں میں قبضے میں تھے اس کو چھڑوایا، اسے واپس حاصل کیا. یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عبارت ہے. ہاں، بنو عبید القداح یہ وہی ہیں جن کو فاطمیین کہا جاتا ہے، اور بعد میں ان کو عبیدیین بھی کہا گیا، عبیدیوں کی حکومت. الحاکم باللہ، حاکم فلاں ان کے حکمرانوں کو کہا جا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ ان کی حکومت لگ بھگ 200 سال کے قریب رہی. ان کے اندر مختلف قسم کی اعتقادی اور عملی جو ہے گمراہیاں پیدا ہوئی. یہ شیعوں کی ایک سمجھ لیجئے کہ شاخ تھے قرامطہ، جنہوں نے مکہ اور کعبہ پر حملہ کیا تھا اور طواف کرنے والے معتمرین اور حجاج کو قتل کیا، خوب قتل کیا. حجر اسود کو اٹھا کر اپنے علاقے میں لے گئے اور تقریباً 18-20 سال تک جو ہے حجر اسود کعبۃ اللہ میں نہیں رہا. یہ قرامطہ تھے. قرامطہ اور ان کے درمیان بڑی معاونت اور قربت تھی. بعد میں ان کے درمیان بھی اختلاف ہو گیا. یہ حاکم عبید اللہ، الحاکم عبید اللہ کو بعد میں ان کا جو گروہ پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلول کر لیا. عبیدیین کہلاتے ہیں یہ. تو یہ آگے چل کے ہوا. ان کے ہاں اور بھی کچھ انحرافات تھے، جیسے ان کے ہاں شریعت کے احکامات جو قرآن و حدیث کے صریح خلاف اختیار کیے گئے. اس میں ایک مثال اہل علم نے بیان کی کہ 2 بہنوں کو اکٹھا زوجیت میں نکاح میں رکھا جا سکتا ہے. انہوں نے یہ فتویٰ دیا اور اس پر عمل کیا. اس طرح کی اور بھی انحرافات تھے. عقائد میں انحرافات تھے. قرآن کے ظاہر کے ساتھ باطن کی کا دعویٰ کرتے تھے کہ اس کا باطنی معنی ہے، اور پھر اس میں مختلف قسم کی دوسری ایسی تعویلات فاسدہ رقیقہ کرتے جو قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہوتی. یہ حقیقت میں اسلام دشمن فکر کا نتیجہ تھا. باطنیہ کا ایک مستقل طبقہ ہے جس کے مختلف گروہ ہیں. انہوں نے سازش کر کے اسلام اور مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے، خاص طور سے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ دعوے کیے کہ قرآن کا کچھ ظاہری معنی جو ہے اس سے ہٹ کر باطنی معنی ہے، اور باطنی معنی ہمارا امام جو کہ اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے ان سے مروی ہوتی ہے، وہی بات وہی تفسیر قابل قبول ہوتی ہے. ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نسب سے ہیں، لیکن ہر زمانے کے علماء نے اس پر شدید رد کیا اور بیان کیا کہ یہ ان کا جو نسب کا تعلق ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم بنو فاطمہ یا فاطمیین ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے. دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے اختیار کیا. حقیقت میں یہ مجوس یا یہود کی اولاد ہے. علامہ ابن تیمیہ نے اور دوسرے علماء نے اس کی صراحت کی ہے کہ ان کا تعلق یہود و مجوس سے تھا، اور سازش کے تحت انہوں نے بہت ساری یہ چیزیں اختیار کی تھی. یہ میں نے کچھ اپنے طور سے کہا. شیخ زید کی تھوڑی وضاحت ملاحظہ فرمائے کہ کہہ رہے ہیں کہ وَهَذَا حَقٌّ. شیخ محمد عبد الوہاب کی ابھی پڑھی ہوئی عبارت جس کا میں نے ترجمہ کیا، اس کی شرح کرتے ہوئے شیخ کہہ رہے ہیں وَهَذَا حق، یہ حق ہے. ہاں، اس لیے کہ بنی عبید القداح کہہ رہے ہیں یہ لوگ جو بنو عباس کی خلافت میں ظاہر ہوئے مغرب میں، اور انہوں نے کیا کیا انحراف کیا، اس کا تھوڑا سا 1-2 مثالیں دی انہوں نے کہ انہوں نے جو ہے وہ مساجد پر پختہ قبریں، مساجد کے اندر پختہ قبریں بنانے کا اہتمام کیا. پختہ قبریں اسلامی تاریخ میں اس کا آغاز روافظ نے اور یہ عبیدیین وغیرہ نے کیا.
مسجدوں پر ایک تو پکی قبریں بنانا اور مسجدوں میں قبریں بنانا، اس کا آغاز ان لوگوں نے، باطنیوں نے اور رافضیوں نے کیا۔ چنانچہ انہوں نے مسجدوں میں پختہ قبروں کو بنایا، مزارات بنائے، ورفع القبور، اور قبروں کو بلند کیا، اور اولیاء کے سلسلے میں غلو اختیار کیا، غلو، ان کو اللہ کے درجے میں پہنچا دینا۔ آج کل جو ہمارے یہاں مزاج چلتا ہے، بہت سارے الٹے سیدھے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اس کا آغاز ان لوگوں نے کیا، اور کہہ رہے ہیں وَاعْتَبَرُوا ذَلِكَ قُرْبَانًا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس قسم کے عقائد کو، اعمال کو جو انہوں نے ایجاد کیا مشرکانہ یا دین میں نئے نئے کام، اس کو انہوں نے اللہ رب العالمین سے قربت کا ذریعہ بتایا کہ ایسا کرنے سے ہم کو ثواب ملے گا، اللہ سے نزدیکی اور قربت حاصل ہوگی۔ وَأَلْزَمُوا بِهِ مَنْ تَحْتَ سُلْطَانِهِمْ، اور جو ان کے ماتحت ہوتا، ان کے حکومت کے زیر سایہ جو عوام ہوتا، عوام سے، ان پر ان چیزوں کو لازم قرار دیا کہ ایسا مانو جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ انہوں نے بددعا دی کہ جس کے وہ حقدار ہیں اللہ اس کو ان کا بدلہ دے وے۔ کہہ رہے ہیں کہ زمانوں کے اختلاف کے ساتھ، الگ الگ زمانے ہوئے، زمانوں میں علماء سے کبھی کوئی دور خالی نہیں رہا، اور نہ ہی حفاظ سے خالی رہا، اور نہ ہی کوئی زمانہ ایسا گزرا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ایسے گمراہ لوگوں کے شبہات کا رد کرنے والے اہل علم اور اہل حق پیدا نہ ہوئے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو، جو لوگوں کی عقل و شعور پر حملہ کر کے ان کی فکر کو گمراہ کرتے ہیں، غلطیوں میں مبتلا کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی غلط تعویلات کر کے ان کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کا رد کرنے کے لیے ہر زمانے میں علماء کو پیدا کیا۔ چنانچہ ان کے زمانے میں یہ عبیدیین جب ظاہر ہوئے اور ان بدعات و خرافات کو ظاہر کیا، تو ان کے زمانے کے علماء اسلام متفق ہوئے کہ جو شخص بِأَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا فَعَلَهُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ امْتَدَّ ظُلْمُهُمْ مُدَّةً، کہہ رہے ہیں کہ جو ان لوگوں نے جو کچھ عمل اور عقیدہ اختیار کر رکھا ہے، شیخ نے درمیان میں کہا کہ ان کے ظلم کی مدت تقریباً 200 سال تک رہی، 2 صدی تک، کہ ان لوگوں نے جو کچھ اختیار کیا ہے، اور یہ لوگوں کو بت پرستی کے ساتھ گمراہ کرتے ہیں، اور یہ ان کو اسلام کے عقیدے سے نکال کر بت پرستوں کے عقیدے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس چیزوں کا ذکر کر کے علماء نے ان کے کافر ہونے پر اجماع کیا اور ان سے قتال کو فرض قرار دیا کہ ان کا رد ہونا چاہیے، اور جہاں طاقت و قوت ہو ان کی طاقت کو ختم کرنا چاہیے۔ حالانکہ وہ جمعہ پڑھتے تھے، جماعت کا اہتمام کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اور شہادتین کی گواہی دیتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے، لیکن انہوں نے ابتداءً من الاصل الاصیل، جو شریعت کی جو بنیادیں ہیں اس میں انہوں نے اللہ کی شریعت کی مخالفت کی۔ اصل اصیل میں وہ کیا اصل اصیل ہے؟ وہ ہے اللہ کی عبادت، یعنی توحید میں انہوں نے مخالفت کی۔ اولیاء صالحین اپنے بزرگوں کو جو ہے غلو کیا، اور بعد میں چل کے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہاں تک عقیدہ بنایا اپنے بارے میں، ان میں گروہ ہیں الگ الگ، اور ادوار آئے، بعد میں حاکم لعبید اللہ کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر آ جاتا تھا۔ واتجہوا بعبادت، اور اپنی عبادتوں کا رخ انہوں نے قبروں اور مزارات کی طرف کیا، ایسی قبروں جس کے مدفون لوگوں کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ اور لوگوں کے سامنے یہ بیان رہتا تھا کہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، بڑے نیک اور پہنچے ہوئے ہیں، بہت بڑے، جیسے آج کل ہوتا ہے کہ اس دعوے سے کہ یہ اس قبر میں یا فلاں قبر میں مدفون شخصیت یا فلاں اور فلاں شخصیت بڑی پہنچی ہوئی شخصیت تھی، ان کی ایسی کرامت تھی، اور ان کے یہ تھے اور وہ تھے، ان دعووں کے ساتھ ان کی طرف ان رخ کرتے، عبادت کرتے، ان کو پکارتے۔ والذین فی عہد، اب یہ شیخ نے بتایا جو اصل ہمارا موضوع اور اس کا جواب ہے وہ یہی کہ آپ غور کیجئے کہ یہ بنو عبید بن عبید القداح جو لوگ تھے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نماز قائم کرتے تھے، جمعہ اور جماعت کا اہتمام کرتے تھے، بظاہر دین کے بہت سارے امور کو اختیار کیا، لیکن اہل سنت والجماعت کے علماء اسلامیین، معتبر علماء نے سب نے متفقہ طور پر ان کو کافر قرار دیا۔ اور آج بھی ان کے بیان کردہ اختیار کردہ عقیدے کے تعلق سے کسی بھی عالم دین سے، معتبر عالم سے پوچھئے جو دینی عقیدے کو، اس قرآن و حدیث کو جانتا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ ایسے عقائد صراحتاً کفر ہیں۔ غور کریں، وہ لوگ جو قبر پرستی کرتے ہیں، وسیلے اور واسطے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے ایک مرتبہ سوال کیا تھا کہ وہ یہ ساری باتیں چھوڑ کر ایک موٹا سا سوال کہ کفار مکہ کے عمل کو قرآن نے بتایا
کہ جب وہ اپنے بزرگوں کو یا جن لوگوں کو انہوں نے پوجا پاٹ کے لیے مقرر کیا تھا، لات و منات کو، ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنا رہے ہیں. قرآن نے اس کا رد کیا. تو قرآن نے ان کا کفار مکہ کا رد کیا کہ آپ واسطہ بنا رہے ہو شخصیات کو. ہاں یہ شرک ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ واسطے اور وسیلے ہم کو اللہ سے قریب کریں گے، ہم گنہگار ہیں، یہ پہنچے ہوئے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، ان کی ہوگی. اس قسم کے دعووں کے ساتھ جب یہ کفار مکہ نے اس کو اختیار کیا تو قرآن نے اس کا رد کیا، شرک کہا. اب یہ سارے دلائل ہٹا دیجئے. آج ہمارا سوال ہے ان قبر کی پرستش کرنے والوں سے، وہ غور کریں، ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ یہی عمل اگر آپ کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں تو ہم نماز روزہ قرآن کو مان رہے ہیں، رسول کو مان رہے ہیں، تو آپ کا ان چیزوں کو ماننے کے بعد یہ عمل اختیار کرنا جائز ہو جائے گا کیا؟ کفار مکہ اس لیے غلط تھے کہ اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں مان رہے، آخرت کو نہیں مان رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، پھر بھی اللہ نے ان کے اس عمل کو غلط کہا، شرک کہا. تو اب قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے بعد کوئی آدمی شرکیہ عمل کرے گا تو وہ شرک جو ہے اسلام بن جائے گا. قرآن شرک کہہ رہا ہے، یہ تو کلیئر ہے نا، اس میں تو شبہ نہیں ہے نا. اب سوال یہ ہے کہ آپ وہی عمل کر رہے ہو جو کفار مکہ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اپنے اور ان کے درمیان فرق یہ بتا رہے ہو کہ ہم نماز پڑھتے وہ نہیں پڑھتے، ہم قرآن مانتے وہ نہیں مانتے، ہم یہ مانتے وہ نہیں مانتے. چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے، یہ کتاب سے ہٹ کے میں اپنے طور سے کہہ رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ آپ کی بات میں یہ صحت ہے کہ بھائی ان کے اور آپ کے رویے میں فرق ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن ان کے جس عمل کو کفر اور شرک کہا اللہ نے، اگر وہی عمل آپ نے کفر اور شرک کا اختیار کیا تو وہ کافر ہیں، آپ کافر نہیں ہیں، وہ مشرک ہے، آپ مشرک نہیں ہیں، یہ کیسے کہا؟ ابھی ہم بار بار پڑھ رہے ہیں تاریخی مثال میں، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ایک آدمی دین کی ساری چیزوں کو مانتا ہے اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے لگا، اگر وہ ایسا کہے تو آپ کا یا پوری دنیا کے اس مسلمانوں کا فتویٰ کیا ہے کہ وہ کافر ہے؟ تو اب کیا آپ وہاں یہ بولیں گے کہ ارے وہ قرآن مانتا ہے، ہاں کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، تو آپ اس کو کافر کیسے کر رہے ہو؟ اگر وہ شخص کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو بھی نبی مانتا ہے تو سارے اسلام کو ماننے کے باوجود وہ متفقہ طور پر قرآن و حدیث کی دلیلوں کے مطابق وہ دین سے باہر ہوگا، وہ کافر ہوگا، اگرچہ اس کے اور دوسروں کے کفر میں کچھ درجات کا فرق ہو، لیکن دوسرے کفار میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بس ایسا ہی معاملہ، اسے سمجھ لیں. اب شیخ نے کچھ وضاحت کی. یہاں شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بعض اعتبار سے جو قبر پرست ولی پرست تھے وہ اور زیادہ برائی کا شکار تھے، اس لیے کہ وہاں اس دور میں، اور اسی کو آج کے دور میں بھی دیکھ لیجئے کہ کفار مکہ اور دوسرے لوگ تو قرآن و حدیث کو مانتے ہی نہیں تھے. آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ تو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہو. اب یہاں دوسرے پہلو سے دیکھیے کہ یہ زیادہ برائی کا پہلو ہے جو آپ اختیار کیے ہوئے ہو، کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں. اب قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو شرک کہہ رہے ہیں، جس پر جنگ کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پر کفر اور شرک کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ جہنمی ہیں، آپ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی مخالفت کر رہے ہو. اور آپ کے یہاں اہل علم ہونے کے دعوے دار ہیں، اصحاب جبہ و دستار ہیں، عربی اور قرآن اور حدیث میں بہت ماہر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو شیخ محمد عبد الوہاب انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو علم کے دعوے دار تھے، لیکن ارض حجاز میں جو ان کی سرزمین تھی، شرک کو، بت پرستی کو، وثنیت کو انہوں نے برقرار رکھا، اس کو رواج دیا اور پوری دنیا میں اس کا دفاع کرتے تھے. یہ شیخ جو کہہ رہے ہیں اس زمانے کی بات، یہ آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قبر پرستی، بت پرستی اور اس قسم کے مفاسد جو آج مسلمانوں میں دکھائی دے رہے ہیں، اس کی تائید کرنے والے بہت سارے ایسی شخصیات ہیں جو علم کے دعوے دار ہیں. علامہ، فہامہ، شیخ و فلاں، ہاں امام فلاں، ولی دوراں اور فلاں، معلوم نہیں کیسے کیسے القاب لگائے جاتے ہیں، اور پھر قصے بھی سنائے جاتے ہیں ان کے بارے میں کہ خواب میں یہ دیکھا اور فلاں میں یہ دیکھا، ان کی ایسی کرامت ہے، تو اس سے دھاک بٹھاتے ہیں عوام میں.
کہ دیکھو یہ اتنے پہنچے ہوئے اتنے بڑے بزرگ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر پہ سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، عبد النبی نام رکھ لینے میں کوئی تعلق نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو عالم الغیب کہنے میں کوئی حرج نہیں، شیخ عبد القادر رحمہ اللہ کو مشکل کشا مان کر ان کو پکارنا مشکل کشا حاجت روا سمجھا، ان کو مردوں کو زندہ کرنے والا سمجھنا، اللہ کی صفات ان میں مان لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایسا اصحاب جبہ و دستار کر رہے ہیں، وہ جو علم کے دعوے دار ہیں، وہ جو قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اگر غور سے دیکھیں تو ان کا جرم ڈبل ہے۔ ایک تو شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، دوسرے اللہ کی کتاب اور رسول کی شریعت کو بدل رہے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کی غلط تشریح کر رہے ہیں اور عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ کہا شیخ نے کہ یہ اولیاء ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اولیاء ہیں، لوگ ہر دنیا کے مختلف خطوں سے ان کے پاس آتے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، چومتے چاٹتے ہیں اور گمراہی اور فساد کی توجیہات کو ان سے اخذ کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ ہاں، اور جن چیزوں کو وہ سر فہرست، جن فساد اور بگاڑ کو جو ہے لوگوں کے درمیان بیان کرتے اور رائج کرتے ہیں، وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کہ بزرگوں کو آپ پکار سکتے ہو، فلاں غوث ہیں، فلاں غریب نواز ہیں، فلاں مشکل کشا ہیں، فلاں حاجت روا ہیں، اللہ کے علاوہ لوگوں کو کہ وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان سفارشی ہیں، وہ گھسیٹ کر ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے، آپ کتنا بھی گناہ کر لو۔ جنت اللہ کی ہے، لیکن بابا پیر اور فلاں بھی جو اس پر حق رکھتے ہیں۔ ہاں بتائیے، اللہ کی جنت، ہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ میری چیز کوئی اور دے گا آپ کو؟ ٹوپی میری ہے، چشمہ میرا ہے، ہاں آپ کسی دوسرے سے جا کے حافظ الطواب سے کہیں گے کہ حافظ صاحب وہ جو مولانا نے چشمہ پہنا ہے وہ مجھے دے دو، سیدھا سادہ جواب کیا ہے؟ ایک دم سمپل اور سادی لاجک، فلسفہ، کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور جاہل سے جاہل آدمی بھی سمجھے گا۔ میری چیز ہے وہ دیں، ان سے مانگا گیا کہ کوئی، اور ان سے مانگیں گے تو جواب کیا ہوگا؟ جب میرا ہے ہی نہیں تو میں کیسے دوں؟ جنت اللہ کی، کائنات اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک صرف اللہ ہے، ذرہ برابر بھی کائنات کا کوئی دوسرا مالک ہے ہی نہیں، بلکہ کھجور کی گٹلی کا ایک چھلکا بھی جو ہے، جن کو لوگ دنیا میں اللہ کے علاوہ پوج رہے ہیں، وہ اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، اختیار نہیں رکھتے۔ جب وہ اختیار نہیں رکھتے تو وہ آپ کو دے کیسے سکتے ہیں؟ کتنی صاف بات ہے، لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور شیخ وہی کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہے جو پیروں کو، مشائخ کو لوگوں نے اپنا مرجع، مصدر اور اپنا قبلہ اور کعبہ کہتے ہیں بنا رکھا ہے، ان کا کیا حال ہے؟ ہاں، کہ وہ سب سے پہلے لوگوں کو شرک کی تعلیم دیتے ہیں اور اولیاء کے سلسلے میں غلو کو خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ارے وہ اتنے بڑے بزرگ تھے، ایسے تھے، ویسے تھے، اس غلو کرتے ہوئے وہ بزرگوں کو اللہ سے ملا دیتے ہیں اور اس کو ان کی شان بتاتے ہیں۔ ابھی ہم نے سنا مالیگاؤں میں ایک جاہل علامہ جاہل ہے، جاہل لوگ علامہ سمجھ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی شان یہ ہے کہ اگر سارے سمندر روشنائی بن جائیں، ہاں، اور سارے درخت قلم، تو روشنائی قلم گھس جائیں، روشنائی ختم ہو جائے، ان کی تعریف ختم نہیں ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کو سننے کے بعد بھی کوئی اس کو عالم سمجھے تو وہ سننے والا، ماننے والا بھی جاہل ہے، کافر ہے، علی اعلان کہہ رہا ہوں۔ اور ایسی باتیں بکواس روز لوگ سن رہے ہیں، لوگ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اتنی بڑی بڑی گستاخیوں کے باوجود ہم کو چھوٹ دیتا ہے، فوراً عذاب نہیں آتا۔ یہ اللہ کی شان میں انتہائی بھیانک قسم کی گستاخی ہے اور ہر شرک گستاخی ہے۔ اور یہ شبہات جس کا ہم ازالہ کر رہے ہیں، انہی شبہات کی بنیاد پر یہ شرک کی دکانیں چل رہی ہیں، اسی کا ازالہ کر رہے ہیں شیخ۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے، ان کے علماء، اصحاب جبہ و دستار، مشائخ، پیر، ہاں، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، شرک کی تعلیم دیتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے عالم ہیں، عوام اپنے علماء کے تابع ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ پھر آگے کہا کہ شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ نے ایسے لوگوں کو جو لوگ علم کے دعوے دار تھے اور شرک اور کفر میں مبتلا تھے، لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، ان کے بھی بگاڑ کو ظاہر کیا۔ یہ ان کے 2 پیراگراف کو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے بگاڑ اور ان کی گمراہیوں کو بھی شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ نے ظاہر کیا، اسے ایک تشتذبام کیا۔ کچھ علماء جو ہے ایسے تھے جنہوں نے، علماء کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو یہ سمجھ گئی کہ شیخ محمد عبد الوہاب کی باتیں مدلل ہیں، مضبوط ہیں، صحیح ہیں، ہاں، لیکن ان میں ایک طبقہ ایسا رہا کہ اگر آج ہم نے قبول کر لیا کہ ہاں شیخ محمد عبد الوہاب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، تو پبلک ہمیں جو ہے گھیر لے گی اور کہے گی کہ اتنے سالوں تک آپ نے ہم کو گمراہ کیوں کیا؟ آپ اپنے آپ کو عالم کہتے تھے، حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم سے غلطی بھی، اب ہم توبہ کر رہے ہیں۔
آج ہمارے ہاں بھی ایسے ہیں، کچھ لوگ ہمارے احباب میں اس طرح ہیں اور کچھ اس طرح کی باتوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ شب برات جو ہے وہ بدعت ہے، شیعوں کی ایجاد کردہ ہے، لیکن اب عوام میں اس کا اتنا اہتمام ہے، اتنا وہ ہے، کاروبار بند ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں اتنا چراغاں ہوتا ہے، اب ہم لوگوں سے کہیں گے کہ یہ بدعت ہے، خرافات ہے، تو وہ ہم سے سوال کریں گے کہ اتنے دنوں تک کیوں چپ تھے؟ ہاں، ایسا ہی ان کے زمانے کا تھا۔ شیخ نے اس کی تفصیل بیان کی اور پھر بتایا کہ پھر بھی وہ اپنے برائی پر اڑے رہے، مخالفت کرتے رہے، لیکن کچھ لوگ، کچھ علماء ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، توبہ کی، شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تحریک سے ان کی اصلاح و تجدید دین کی دعوت سے وابستہ ہو گئے، اور پھر انہوں نے اور محمد بن سعود جو آل سعود کے جد امجد ہے، جن کے ذریعے سے سعودی حکومت تشکیل پائی، ان کا تذکرہ کیا کہ ان لوگوں نے قوت کے ساتھ اس دعوت کو پھیلایا اور دعوت کو پھیلانے کے بعد اہتمام کیا، اس کی برکت آج آپ ملاحظہ فرمائیں۔ شیخ نے بیان کیا کہ آج عرب دنیا میں مسجدوں میں اور میدانوں میں جو ہے توحید کی غلغلہ ہے، پوری دنیا میں اس دعوت کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ دور میں کامیاب ترین اگر کوئی دعوت ہے تو شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت اور تحریک ہے۔ یہاں ہمارے یہاں تحریکی جو الگ الگ دعوے کرتے ہیں، دیکھیے انہوں نے صرف نقصان پہنچایا ہے، فساد پھیلایا ہے، قتل و غارت گری کو ہوا دی، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے غیر مسلموں کو جو ہے ہتھیار دیے ہیں، ہاں، کہ جذباتی اور جوشیلی باتیں کر کے۔ شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ کی اس تحریک نے جو ہے اس کے ثمرات پوری دنیا میں آج دکھائی دے رہے ہیں۔ ہاں، آج سعودی عرب میں آپ دیکھیں گے کہ پرائیویٹ انداز میں بہت سارے لوگ دعات کو مقرر کرتے ہیں کہ توحید کی درس دیجئے، کتابیں پڑھائیے، حکومت کی طرف سے اس کا اہتمام ہے۔ سعودی حکومت میں، سعودیہ کے اندر بھی اور باہر بھی، پوری دنیا میں، ہمارے ہندوستان میں وہاں کے دعات اور مبلغین، وہاں کی تعلیم حاصل کیے ہوئے لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے رہے ہیں کہ کتابیں تحریر کر رہے ہیں۔ یہ جو میں نے تھوڑا سا بیان کیا، شیخ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اپنے الفاظ میں نے بیان کیا، آپ اس پر گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے، حیرت زدہ رہ جائیں گے، ہاں، کہ اس کی کیسی برکتیں ہیں۔ آخر میں شیخ نے کہا کہ میں نے یہ بیان کیا، یہ تفصیلات میں نے اس کا خلاصہ بیان کیا آپ کے سامنے، کہہ رہے ہیں کہ میں اس مقصد سے میں کہ دعوت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جو بنیادیں ہیں وہ اس کو اختیار کیا جائے۔ اس کے رکائز کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ عقیدہ توحید کی تصحیح کے ذریعے سے دعوت دی جائے۔ آج دنیا میں اہل الحدیث کی جماعت کے علاوہ اس بات کا اہتمام کرنے والا آپ کو دوسری جماعتیں اور تحریکیں، دعوتیں نظر نہیں آئے گی۔ یہ اچھی طرح سمجھیں، اور یہ جو اہل الحدیث کا یہ بتا رہا ہوں اور یہ جو انہوں نے بیان کیا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، قرآن کا طریقہ ہے۔ ہاں، اس کا مطلب جو لوگ عقیدہ توحید پر اپنی دعوت کی بنیاد استوار نہیں کرتے، وہ قرآنی تعلیم اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے دعوتی انداز سے ہٹے ہوئے ہیں، اور یہ چیز کبھی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ حسب منشا فوائد اور نتائج حاصل نہیں ہو سکتے انبیاء کرام کی دعوت کے طریقے سے ہٹنے پر۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو یہاں تک سوال کرتے ہیں، ارے یہ توحید کا کرٹ کیوں لگاتے ہیں آپ؟ شرک اور توحید کی بحث کرتے رہتے ہیں یہ اہل حدیث۔ آج حالات کیسے ہیں، مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے، اور ایسا اور ویسا، نوجوان اس راستے پہ جا رہے ہیں، بچیوں میں یہ انحراف آ رہا ہے، فلاں میں یہ ہو رہا ہے۔ میں اس سوال کا ابھی کئی جگہ خطابات میں اس کا تذکرہ کر کے جواب دیتا رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں اگر ہماری بچیاں اگر مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے گھر میں بچے اگر نافرمان بن رہے ہیں، ہاں، کوئی شخص ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی کسی کا حق مار رہا ہے، تو یہ ساری چیزوں کی اصلاح اسی وقت ہوگی جب توحید دل میں ہوگا، توحید دل میں مضبوط ہوگی، جیسے صحابہ کرام کے اللہ کے رسول نے تربیت کی تھی۔ نبی سے اچھی تربیت آپ کر سکتے ہیں یا کوئی کر سکتا ہے؟ میں نے اس سے پہلے یہاں بعض تقریروں میں بیان کیا کہ توحید دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے، اللہ سے امید اور اللہ سے محبت پیدا کرتی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ سے محبت، اللہ سے امید، اللہ کا خوف، یہ تین ایسی بنیادیں ہیں کہ اگر ان میں یہ تینوں نہ ہو یا تینوں میں سے ایک نہ ہو تو ایک انسان کامل شخصیت والا، اچھے اخلاق والا، مکمل انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ ایک آدمی کو اچھا آدمی بنانا چاہتے ہیں، مسلمان صحیح مسلمان بننا چاہتا ہے، یہ تینوں چیزیں ہونا چاہیے، محبت اور رجا بھی ہو اللہ سے، اور اللہ کا خوف بھی ہو۔ خوف اللہ تعالیٰ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو کا ارتکاب کرنے سے روکے گا، اور اگر غلطی ہو جائے تو آدمی توبہ کرے گا، اصلاح کرے گا خوف سے، ڈر سے۔ اور محبت اور رجا نیکی کی طرف راغب کرے گی، آدمی کو اس راستے میں قربانیوں پر ابھارے گی،
اللہ کے ہم پڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی، ہاں، بیوی اور بچے کو بے آب ہو گیا، میدان میں چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ اللہ کی محبت، اللہ کا حکم ہے نا، اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب، تو اس کے لیے قربانی کا جذبہ آیا. تو محبت اور رجا نیکی کرواتی ہے، خوف برائی سے روکتا ہے. اس طریقے سے آدمی کامل شخصیت بنتا ہے. اگر صرف خوف ہو تو نا امید ہو جائے گا آدمی، صرف محبت اور امید ہو تو انسان جو ہے برائی پر جری ہو جائے گا کہ ارے میں کچھ بھی کر لوں، میں تو اہل حدیث ہوں، مسلمان ہوں، جنت میں تو جاؤں گا ہی جاؤں گا. دونوں انسان کے لیے کفر کا اور گمراہی کا سبب بن سکتی ہے کہ آدمی کے اندر خوف ہی خوف ہو، محبت اور امید نہ ہو، اور محبت اور امید ہو، خوف نہ، یہ بغالب آ جائے، خوف نہ ہو. دونوں گمراہی، دونوں کفر ہے. یہ اپنے مقام پر ہم بیان کرتے ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ توحید کی بنیاد پر ہی ایک انسان کی اصلاح اور اس کی صحیح ڈھنگ سے جو ہے شخصیت کی تعمیر ہو سکتی ہے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ عقیدے اصلاح اور دعوت کا کام صحیح عقیدے، توحید کے عقیدے کی تصحیح سے ہونا چاہیے. شروعات تمام انبیاء کا یہی طریقہ تھا. ہاں، اب کوئی کتنا بھی بڑا بزرگ ہو، مولانا فلاں ہو، علامہ فلاں ہو، ہاں، حسن البنا، سید قطب، فلاں بزرگ، فلاں بابا، فلاں پیر صاحب، اگر ان کی دعوت توحید پر مبنی نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، ہاں، جیسے اب تحریکی کہتے ہیں کہ ہماری بھی تو دعوت توحید پر ہے، اسلامی حکومت قائم ہو، تو آپ حکومت میں توحید کو مان رہے ہیں، توحید حاکمیت بول رہے ہو. یہ توحید لا الہ الا اللہ کی پوری ترجمانی نہیں ہے، غلط تعبیر ہے. اور اس غلط تعبیر کی بنیاد پر جو عمارت پوری دین کی تشریح کی کھڑی کی گئی، اس نے کچھ کا کچھ بنا دیا دین کے معنی اور مفہوم کو، ہاں، اور اہم کو غیر اہم بنا دیا اور غیر اہم کو اہم بنا دیا. جو مقصود تھا، ہاں، اس کو وسیلہ بنا دیا، اور جو وسیلہ تھا اس کو مقصود بنا دیا. یہ تفصیلات ہم بیان کرتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے یہ کہ دعوت کا کام جو ہے وہ حکمت، بصیرت اور خیرخواہی اور صبر کے ساتھ ہونا چاہیے. اس میں حلم و بردباری ہونی چاہیے، اخلاص و للہیت ہونی چاہیے. آج ہمارے یہاں لوگ دین کا کام کر کے دشمنیاں بھی نکالتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں. ہاں، ایک آدمی کسی کی مخالفت کرتا ہے ہماری جماعتوں میں، اس میں، اور کیڑے نکالتا ہے، لیکن مظاہرہ یہ رہتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کی فلاں حکم پر عمل کر رہا ہوں. اللہ نیتوں کو بہتر جانتا ہے. دعوت اور اصلاح کے کام میں اخلاص ہونا چاہیے. آج یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جماعتوں میں اس میں دیکھیں تو ہر شخص کو شکایت ہے اس سے، دوسروں سے. ہاں، آپ جس سے بھی بات کریں دوسروں سے شکایت ہے، کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. آپ جائیں تو کوئی ایک مسئلے کا تذکرہ کیجئے جماعتی، دینی، تو دفتر کھل جائے گا دوسروں کے بارے میں کہ فلاں ایسا، فلاں ویسا، اس کا یہ. میں ایسا مانتا ہوں، یہ جو ان تعلیمات کے ضمن میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر اخلاص اور للہیت کی بڑی شدید کمی ہے. اللہ کے لیے کام کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جینا مرنا سیکھیے. فلاں اور فلاں کا جائزہ لینا آپ کا ہمارا کام نہیں ہے. اگر کسی نے غلطی کی ہے، آپ کو موقع ملے اصلاح کر دیجئے. نہیں ہے نا، تو یہ شکوے شکایت کا دفتر بند کیجئے. جتنی دیر آپ شکوہ شکایت کر رہے ہیں اتنی دیر میں آپ کوئی اصلاح، اللہ کا ذکر اور نیک کام کر دیں گے، اجر و ثواب ملے گا. آپ کو غیبت کا گناہ نہیں ملے گا. اور یہ جو مخالفتیں آپ کر رہے ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ اپنے نفس کی تسکین کر رہے ہیں، دین کی خدمت نہیں انجام دے رہے ہیں. کافی اہم بات ہے، آج ہمارے لیے اس سبق کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا تعلق بھی ہمارے عقیدے اور توحید سے ہے. ہاں، کریں کہ یہ آدمی کے اندر اسی وقت آئے گا، شیخ نے کہا، جب وہ سلف صالح کے مسلک پر چلے گا اور ان کا منہج اختیار کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ذریعے سے اپنی دعوت کو چلائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنائے گا. اس کے بعد یہ شیخ کا یہ درس شروع ہوا اور یہ ایک اچھی بحث ہے، لیکن گھڑی کا وقت دیکھ رہا ہوں تو اگرچہ کچھ وقت کی گنجائش ہے، لیکن بحث میں نے چھیڑی تو زیادہ وقت درکار ہوگا. صرف میں اشارہ کر دوں کہ شیخ نے آگے، محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ چھٹا جواب، پانچواں جواب تھا جو ہم نے پڑھا، یہ چھٹا جواب یہ ہے کہ بنو عبید القداح کہ لوگ جو ہے سارا اسلام مانتے تھے، لیکن انہوں نے مخالفتیں کی تو سارے مسلمان علماء کا اتفاق تھا کہ وہ کافر ہے. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ جو اولین لوگ تھے، ہاں، انہوں نے کفر نہیں کیا مگر اس وقت جب انہوں نے شرک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی اور بعث کی کا انکار کیا. اور اس کے علاوہ اگر آپ ایسا کہہ رہے ہو کہ مشرک کافر وہی ہے جو
رسول کو جھٹلائے، شرک کرے، قرآن کا انکار کرے اور قیامت کے دن کا انکار کرے، اور دوسری چیز ہے آپ کافر نہیں ہو. تو شیخ کہہ رہے ہیں پھر علماء نے جو اپنی کتابوں میں ہر مذہب کے علماء، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور دوسرے سب لوگوں نے ایک باب باندھا ہے اپنی کتابوں میں، باب و حکم المرتد، مرتد کا حکم. اور مرتد کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جو مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جائے. ہاں پھر انہوں نے مرتد کی مختلف قسمیں ذکر کی. ہاں اور ہر کل نوع منہا یکفر، جتنے بھی قسمیں ہیں مرتد ہونے کی، جو مرتد ہو گیا اصطلاحاً تو کہا کہ وہ شخص کافر قرار دیا جائے گا اور اس آدمی کا جان اور مال حلال ہو جائے گا. پھر انہوں نے اس ضمن میں علماء نے بہت سی ہلکی ہلکی چیزوں کا بھی ذکر کیا. ایک مسلمان ہے، وہ کچھ چیزوں کو کرنے کی وجہ سے یا جو ہے منہج اختیار کرنے کی وجہ سے، عقیدہ یا قول عمل اختیار کرنے سے کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا. اور اس ضمن میں بہت ہلکی ہلکی چیزوں کا بھی علماء نے ذکر کیا ہے، ہلکی بمانا ان کے جو کفار مکہ کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں. ہاں کہ جو شخص اس ہلکی چیز کو بھی کرے گا، جیسے مثل کلمتن، ایک کلمہ جس کو اپنی زبان سے وہ ادا کرتا ہے، دل کی بات نہ بھی ہو اگر اس کے، ہاں یا کوئی ایسا کلمہ جس کو مذاق اور کھیل کود کے طور پر بیان کرتا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ اختصار کے ساتھ آج یہ درس بھی پورا کر ہی لیں، بہت لمبا چوڑا نہیں ہے، شارٹ کر دیں گے. ہاں میں اپنے الفاظ میں صرف اس کی تشریح کر دوں گا کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو کچھ چیزوں کا ارتکاب کر کے علماء نے بیان کیا کہ وہ مرتد ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس سلسلے میں اگر مذاق کے طور پر کچھ باتیں کہہ رہا ہے، چنانچہ ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان نازل ہوا سورہ توبہ کی آیت نمبر 74، یحلفون باللہ ما قالوا، کہ جو انہوں نے کہا، منافقین اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، نماز میں مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، ہاں بہت سی چیزوں میں، اور کچھ باتیں کہہ کر وہ کہتے تھے کہ جو ان لوگوں نے کہا اس پر اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں. ہاں وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اللہ کہہ رہا ہے کہ حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے، کفر کی بات کہی ہے اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے. یعنی انہوں نے صرف کچھ باتیں ایسی کہی تھی کہ کہنے کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کافر ہو گئے، اسلام سے نکل گئے. کچھ باتیں کہنے کی وجہ سے، ابھی کیا نہیں، کہنے تھے. اور آگے پھر اسی کے ساتھ کہا اما سمعتا، کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کلمے کی وجہ سے ان کو کافر قرار دیا، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے آپ کے ساتھ، زکوٰۃ دے رہے تھے، حج کر رہے تھے، اور بظاہر اور توحید کو اختیار کر رکھا تھا. کتنی پیاری بات ہے، اتنی زبردست دلیل ہے. اگر آدمی صرف اس ایک دلیل پر شیخ محمد عبدالوہاب کے غور کرے تو یہ شبہ ظاہر ہو جائے کہ منافقین نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، کلمے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو رسول ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں. ابھی ان کی منافقت کو چھوڑ دیجئے، یہ ساری چیزیں کہنے کے بعد انہوں نے اگر ایک بات کہی، اللہ نے ان کو وہ بات کی بنیاد پر کافر قرار دیا. چنانچہ وَكَذَلِكَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ، ایسے ہی لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں فرمایا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. آگے شرح میں اس کا واقعہ نقل کیا. ہاں حضرت عوف بن مالک اشجعی، ہاں صحابی رسول ہیں. ہاں میں اپنے الفاظ میں اس واقعے کو نقل کرتا ہوں، کتاب التوحید میں بھی ہے. اس آیت کو عنوان ہی بنایا شیخ محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ نے. ہاں کسی موقع پر اس کی تفصیل سے تذکرہ ہم کریں گے. اس ضمن میں ہے کہ غزوہ تبوک سے جب لوٹ رہے تھے مسلمان صحابہ کرام، تو صحابہ کرام کے بیچ میں کچھ منافقین تھے. انہوں نے ہنسی مذاق ٹھٹھا کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم نے اپنے ان ساتھیوں سے زیادہ کھانے میں پیٹو، کھانے کا شوقین حریص اور مقابلے میں بزدل کسی اور کو نہیں پایا. کہ جب دشمن کا سامنا ہوتا ہے تو بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے. اس سے مقصود صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ سورہ تو عوف بن مالک اشجعی صحابی ہے، کہنے کہ تو جھوٹا ہے، بلکہ تو منافق ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شکایت کروں گا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر اللہ اور رسول کی محبت اور خیرخواہی میں اگر کوئی بات کہی جا رہی ہے تو یہ چغلی نہیں ہے، ناجائز. ہاں جیسے محدثین نے راویوں کے بارے میں کہا کہ یہ ضعیف ہے، یہ جھوٹا ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے، خیر خواہی امت کے دین کی حفاظت کے لیے. تو خیر انہوں نے کہا
کہ میں اللہ کے رسول کو بتاؤں گا. تو اس شخص نے کہا کہ نہیں نہیں ہم لوگ تو بس مذاق کر رہے تھے. اور لپک کے جب یہ صحابی پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹنی پر سوار ہو چکے ہیں. اور یہ منافق وہاں آپ کے پاس پہنچا اور معذرت کرنے لگا, اور آپ کے اونٹنی کی جو لگام رسی ہے سامان کو باندھنے والی, اس کو پکڑ کے ایک طریقے سے لٹکا ہوا ہے. اونٹ آگے بڑھ رہا ہے, اس کے پیر زمین کی پتھروں سے کنکروں سے جو ہے ٹکرا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول انما کننا نخوض ونلعب. ہاں کہ اللہ کے رسول ہم سفر کی باتیں کر رہے تھے, جیسے ہم بولتے ہیں نا ٹائم پاس, راستہ طے کرنے کے لیے, اور بس ہنسی مذاق کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے تھے. جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو اس کی طرف دیکھے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا کہہ رہے تھے, قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. کیا تم اللہ کے ساتھ, اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو, استہزاء اور ٹھٹھا اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا, اب تم بہانے مت کرو, عذر پیش مت کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم, تم ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا. اس سے پتہ چلا قرآن کا, رسول کا, حدیثوں کا, شریعت کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا یا اللہ کا اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. ہاں یہ پڑھاتے ہوئے میں اکثر کہا کرتا ہوں بچوں کو, ہمارے ہاں کچھ لوگ لطیفہ گوئی کرتے ہیں تو جنت اور جہنم کے لطیفے سناتے ہیں. ابھی ایک صاحب نے کچھ دنوں پہلے تذکرہ کیا کہ فلاں مولوی صاحب کا خطاب سن رہے تھے تو انہوں نے علی سبیل المزاح کہا, یعنی اس میں کچھ تذکرہ کرتے ہوئے کہ جنت میں جنتیوں نے کہا کہ ہمارے یہاں سادہ سودہ معاملہ چل رہا ہے, اور جہنم میں جو ہے وہ دعوتیں چل رہی ہے, لوگوں کا اجتماع ہے, بھیڑ بھاڑ ہے. یہ سن کر میں تو کانپ گیا. میں نے کہا کہ کوئی عالم کہا, ہاں فلاں فلاں عالم نام لے کر لوگوں نے بتایا, انہوں نے بیان کیا. سوچئے کہ اگر اس طرح کی بات ہم عوام میں بیان کرتے ہیں کہ جنت میں لوگ بور ہو رہے ہیں اور جہنم میں لوگ مزے کر رہے ہیں, تو قرآن اور حدیث جنت اور جہنم کا جو عقیدہ اور تصور ہمیں دیتے ہیں, کیا وہ قائم ہوتا ہے یا اس کا رد ہوتا ہے؟ ہاں کیا یہی چیز اب ہنسانے کے لیے آپ کو ملی ہے؟ اللہ کے عقائد اور دین شریعت کے تعلیمات, یہ کوئی معمولی اور چھوٹا گناہ نہیں ہے. قرآن کی اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ, رسول کے ساتھ, ہاں اس کی آیتوں کے ساتھ اور رسول کے ساتھ تم مذاق اڑا رہے ہو, مذاق کر رہے ہو, استہزاء کر رہے ہو. اب تم بہانے مت کرو, تم کافر ہو چکے. یعنی جو شخص ان کا مذاق اڑائے کافر. یہاں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں, دیکھیے کہہ رہے ہیں آگے, فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ صَرَّحَ اللَّهُ فِيهِمْ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وضاحت اور صراحت سے بیان کر دیا کہ وہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي غَزْوَةٍ, جبکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں موجود تھے. غزوہ تبوک میں جنگ میں شریک ہوئے, آپ کے ساتھ وہاں سے لوٹ رہے تھے. ان کو کہا قالوا کلمتن, انہوں نے ایک بات کہی, ذکروا انہم قالوها علی وجہ المزاح, اور بیان کیا انہوں نے کہ یہ بات انہوں نے مذاق کے طور پر کہی تھی. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو, اس کی آیتوں اور رسول کے ساتھ مذاق کر رہے ہو. ہاں فتأمل هذه الشبہ, تو اس شبہ پر آپ غور کیجئے. اور وہ ان کا شبہ کیا ہے مشرکین کا؟ ان کا یہ کہنا کہ تم مسلمانوں کو کافر قرار دے رہے ہو, ہاں ایسے لوگوں کو جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں. ثم تأمل جوابها, پھر اس کے جواب پر غور کرو, اس لیے کہ یہ فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کتاب میں نے بیان کی ہے, اس میں جتنے جوابات دیے ہیں اس میں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا یہ جواب ہے. اور چونکہ انہوں نے یہ نفع پہنچانے والا کہا, اس لیے میں چاہوں گا کہ ان کی جو شرح ہے, اگرچہ میں نے اس کا خلاصہ بیان کر دیا واقعے کی شکل میں, لیکن اگلے درس میں جو شاید رمضان المبارک کے بعد ہو یا اگر کوئی بھی مناسبت بنے تو ہم یہیں سے اپنی اگلے درس کی شروعات کریں گے. ہم غور کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو صرف ایک بات کہنے کی وجہ سے کافر قرار دیا, تو آپ تو جو ہے اللہ کے اور اپنے درمیان وسیلہ بنا کے شرکیہ اور کفریہ عقیدہ اختیار کر رہے ہو, عمل اختیار کر رہے ہو جو مکہ والوں کا عمل تھا. اور مکہ والوں کے قوم نوح کے اس عمل کو جب قرآن نے کفر کہا ہے تو تمہارا یہ عمل اسلام کا حصہ کیسے ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے کی فہم عطا فرمائے, اسے اختیار کر کے اسی پر ہم کو قائم رکھے اور اسی پر موت دے, تاکہ اس کے ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.